نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے رمضان کورس میں ہم تراویح کے مسائل پہ بحث کریں گے، گفتگو کریں گے اور تراویح کے مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ اللہ عز و جل کریم آپ کو زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ تراویح پڑھنے کا موقع فراہم کرے تو آپ کو اس عبادت کو کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ ہمیں جب ان کے مسائل معلوم ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی اونچ نیچ اور ان کو ادا کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ تراویح ہو یا روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو تو ان سے ہم بچ جاتے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا درست نہیں ہوگا اور ایسا کرنا درست ہوگا۔ تو مسائل اسی لیے علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی آپ عبادت کریں یا جو بھی آپ کام کریں اس کے مسائل کو جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ عز و جل ہم تراویح کے مسائل جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں۔ تراویح جو لفظ ہے وہ ترویحۃ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے راحت اور آرام۔ اب راحت اور آرام اس کے معنی ہے، تو ان رکعتوں کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے تراویح کہتے ہیں کہ اس میں 4 رکعات کے بعد کچھ دیر بیٹھا جاتا ہے، آرام کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم 2 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں اور پھر جب 2 رکعت سے 4 ہو جاتی ہیں، 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم کچھ دیر بیٹھتے ہیں، دعائے تراویح پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے ہم کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، تو اس لیے اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ تراویح مرد عورت دونوں کے لیے جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، دونوں پر لازم ہے، بغیر کسی مجبوری کے۔ اس کو ترک کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، یا ترک کرنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور اس لیے جو ہے وہ آپ سب سے میری التجا ہے کہ سستی اور کاہلی کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ جو بہنیں تراویح نہیں پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھتی ہیں، یا آپ کی نظر میں ایسی بہنیں ہیں کہ جو تراویح بھی نہیں پڑھتی ہیں رمضانوں میں، تو آپ ان کو اس کی آگاہی دے سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں کہ یہ گناہ ہے اور ترک کرنے سے عذاب الہی کی حقدار ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں بھی جو اپنے لیے ہم پسند کریں تو ہم اپنی مسلمان بہنوں کے لیے بھی اسے پسند کریں، یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ 1 مہینہ تراویح کا ہے، ہم اللہ عز و جل ہمیں اسے ریگولر اور استقامت کے ساتھ پڑھنے کی اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کی 20 رکعات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 20 رکعات یہ شریعت نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم جیسے بہنیں اگر یہ سوچیں یا سوالات آتے ہیں ذہن میں اور سوالات یہ کرتی بھی ہیں، جیسے اگر ہم پورا دن جو ہے رمضان میں ویسے ہی بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، سحری بنانا، پھر افطاری میں ہی لگ جاتی ہیں بہنیں دوپہر سے ہی، تو کافی تھک جاتی ہیں۔ روزے کی بھی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، جب ہمارے جسم عادت نہیں ہوتی ہمارے جسم کو تو تھکن سی محسوس ہوتی ہے روزہ کھولنے کے بعد۔ تو بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم تراویح جیسے تھک جاتے ہیں پورے دن کی کام کاج سے، تو کیا ہم تراویح کی رکعت کم کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی بیٹھ کے تراویح ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی بہت زیادہ مجبوری کے۔ اس کی تعداد جو ہے کیونکہ ہمیں شریعت نے مقرر کر دی ہے، اب اس کو کم کرنے کی یا زیادہ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی، اس لیے 20 رکعت ہی تراویح پڑھنی ہوگی۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے تراویح پڑھنے والے کے لیے 2 سنت موقدہ ہیں۔ جیسے اکیلے کون، بہنیں اکثر گھر میں اکیلے تراویح پڑھتی ہیں، بعض مساجد بھی جاتی ہیں تراویح سننے پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ جو ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلیں گی، ورنہ اپنے گھر میں ہی تراویح ادا کریں گی۔ اور اکیلے تراویح جو پڑھتی ہیں بہنیں پڑھیں، یا کسی مجبوری کی بنا پر بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اگر اکیلے پڑھ رہی ہیں
تو اس کی 2 سنتیں مؤکدہ ہوں گی. تو 2 کون سی سنتیں مؤکدہ ہیں؟ کون سی سنتیں ہیں؟ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ پوری 20 رکعت پڑھنا ہوں گی، سب سے پہلی سنت یہ ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ چھوڑ نہیں سکتی. یہ دونوں سنتیں مؤکدہ ہیں اکیلے پڑھنے میں. ویسے تو ساتھ جب جماعت سے پڑھتے ہیں تب بھی یہی لاگو ہوتی ہیں کہ آپ پوری 20 پڑھیں اور پورے رمضان کی تمام راتوں میں جو ہے وہ یہ تراویح پڑھیں. اچھا، تراویح پڑھنے کی جو صورتیں ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض کنفیوز ہو جاتی ہیں بہنیں کہ ہم کس طرح پڑھیں، کیا تراویح ان میں کون سی صورتیں پڑھیں، ہمیں تو اتنی نہیں آتی یا اتنی آتی ہیں تو کیا کریں. تو آپ دیکھیں الم تری کیف یعنی سورہ فیل سے اگر آپ پڑھتی ہیں سورہ ناس تک کی 10 صورتیں ہوتی ہیں. اگر آپ پہلی رکعت میں الم تری کیف پڑھیں، اس کے بعد ترتیب سے الم تری، آپ قرآن پاک اگر آپ کو ترتیب معلوم نہ ہو قرآن پاک کھولیں اور اس میں ترتیب دیکھیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت جو ہمیں یاد ہے، کیونکہ پہلی سورت جو ہے وہ کافی بڑی ہے، سورہ شمس ہے اور بھی سورہ طارق ہے، اور بھی جو صورتیں وہ کافی بڑی ہیں، وہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہیں. کہ تو جو آپ کو یاد ہو سب سے پہلی وہ دیکھیں اور اس کے بعد جو یاد ہو وہ دیکھیں. ترتیب رکھیں اس میں صورتوں میں، یعنی جو شروع کی 10 رکعتیں ہوں گی ہمیں ترتیب سے 10 رکعتوں میں وہ 10 صورتیں پڑھنی ہیں جو ہمیں یاد ہیں اور ترتیب سے پڑھنی ہیں، آگے پیچھے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر اگلی جو 10 رکعتیں ہوں گی ان میں بھی یہی صورتیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اسی ترتیب کے ساتھ. نمازوں میں بھی ہمیں، عام نمازوں میں بھی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے اور تراویح میں بھی اسی ترتیب سے ہم صورتیں پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو جو بھی ابھی مسائل بتائے گئے ہیں تراویح کے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کی سمجھ نہیں آئے ہیں تو آپ سوال کر سکتی ہیں مجھ سے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو بھی سنا اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے اور اپنے پاس محفوظ کرنے کی بھی ہمیں اللہ عز و جل توفیق مرحمت فرمائے. آپ اسے اپنے پاس محفوظ کر سکتی ہیں تاکہ کبھی بھی آپ کو مسائل کا سامنا ہو تو آپ کو یہ چیز کھولتے ہی اسے پڑھیں اور یاد آ جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.